کشمیر کے چشموں میں مچھلیوں کی موت ایک سیریس ایکولوجیکل کرائسس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گاندربل سے شوپین تک کی بات کریں مچھلیاں مرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہی ہے، جسے ہم فش کلنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ کیسز ہمیں دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں پانی کے اوپر آ کر آج آکسیجن لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سب کے ریزن کیا ہے؟ یعنی کہ کن کن چیزوں سے یہاں پر اتنے زیادہ ایکولوجیکل کرائسس ہو گئے؟ تو سب سے پہلے ہے گندا پانی، جو بھی یہاں پر سویج وغیرہ یا گندا پانی ہے جسے ہم لوگ ہی آلودہ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان چشموں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی کے راستے بالکل بند ہو چکے ہیں، یعنی کہ بلاکڈ آؤٹ لیٹس ہے، اور حکومتی لاپرواہی اس کا ایک مین ریزن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے یہاں پر کچھ سالوں سے کوئی بھی مینٹیننس نہیں کی گئی ہے، کوئی بھی صاف صفائی نہیں کی گئی ہے، جس سے یہاں پر ہمیں یہ ایکولوجیکل کرائسس جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کن کن سیکٹرز پر اثر ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے فشری سیکٹر۔ فشری سیکٹر کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور فشری سیکٹر جو کہ یہاں کی اکانومی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ دوسرا جو کہ یہاں پر لوکلز ہے، جو کہ لوکل لوگ مچھلی پکڑ کر یہاں اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کا روزگار بالکل خطرے میں ہے۔ اور تیسرا جو اہم امپیکٹ ہے وہ یہاں کی فیمس مچھلی ٹراؤٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹراؤٹ فش ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر نظر بھی آ رہی ہے تو وہ بہت کم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد بائیو ڈائیورسٹی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر ہمیں مختلف قسم کی مچھلیاں دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن آج کل یہاں پر وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اس کی مثال ہم گاندربل کے بیہامہ کی لے سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک مقدس چشمے میں مچھلیوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مردہ مچھلیاں پائی گئی ہے، وہاں پر وہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ اور اگر ہم سائنٹیفک ریزن کی بات کریں، اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جب پانی میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد یہ مچھلیاں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتی ہے، تبھی یہ مچھلیاں پانی کے باہر آ کر آکسیجن لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز جو کہ ہے انسانی غلطیاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا جو یہاں پر ایکو سسٹم ہے اس پہ کتنا برا امپیکٹ پڑا ہے؟ سب سے پہلے جو غلطی ہے وہ ہے یہاں کی الیگل کنسٹرکشن۔ ہم چشموں کے پاس الیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ دوسری جو غلطی ہے وہ ہے یہاں پر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اتنا ویک ہے تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تیسرا جو ہم کوڑا وغیرہ یہاں پر ڈالتے ہیں وہ بنا سوچے سمجھے ہم چشموں میں ڈالتے ہیں، اس سے ہماری صحتوں پر کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا ہمیں کوئی بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو انسانی بیماریاں یہاں پر پھیل جاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سکن پرابلمز یا انفیکشن اتنے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی زہریلا پانی ہوگا وہ ہمارے ایگریکلچر کو بہت ہی برا امپیکٹ کرتا ہے، ہمارا ایگریکلچر سسٹم بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اب ایک اہم چیز آتی ہے وہ ہے پریکاشنز۔ کیا کچھ پریکاشنز ہم لے سکتے ہیں جس سے ہم زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت کنٹرول تو کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایکو سسٹم کو بچا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے پانی کو گندا نہ کریں، یہاں پر صاف ستھرا پانی رکھے، اور دوسری چیز ہے کہ ریگولر ٹائم بیسس پر صفائی کرے۔ اس میں اتھارٹیز کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے۔ اتھارٹیز کو چاہیے کہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر جتنے بھی چشمے ہیں، جتنے بھی کنالز ہیں، ان کی صفائی کی جائے۔ اس کے بعد یہاں پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف جو یہاں پر پانی کو آلودہ کریں گے یا یہاں پر جو ایکو سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن رولز ہیں ان کو کنٹینیوسلی اور ریگولرلی فالو کریں۔ ایک آخری میسیج، اگر ہم نے یہاں کے چشموں کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو یہاں کا خوبصورت نظام صرف کہانی بن کر رہے گا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے، آپ دیکھتے رہیے کشمیر پرائڈ۔